بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ناصر محمود گجر، مرکزی کنوینر آل پاکستان گجر ایسوسی ایشن۔ دوستو میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ دوستو میرا آج کا ولاگ 8 فروری 2024 کو ہونے والے الیکشن کے حوالے سے ہے۔ کل سے لے کر اب تک میں نے پورے پنجاب کے ہر اضلاع پہ ریسرچ کی، لوگوں سے رابطے کیے، وہاں کی صورتحال پوچھی۔ لاہور میں خود گھوما ہوں، یہاں مختلف مکتب فکر کے لوگوں سے ملاقاتیں کی اور ان سے انفارمیشن لی۔ دوستو 77 سے لے کر آج 2024 ہو گئے ہیں۔ 77 کا الیکشن ذوالفقار علی بھٹو والا دیکھا، پھر اس کے بعد 85 والا الیکشن دیکھا، پھر 88 والا دیکھا، 90 والا دیکھا، 93 والا دیکھا، 97 والا دیکھا، 2002 والا دیکھا جس میں کاف لیگ کی گورنمنٹ بنی، 2008 والا دیکھا، 2013 والا دیکھا اور 2018 والا دیکھا۔ ہماری برصغیر کی یا پاکستان کی ایک ٹریڈیشن ہے، ایک روایات ہے کہ الیکشن کی گھما گھمی ہوتی ہے۔ یہ واحد الیکشن ہے 2024 والے کے یہاں پنجاب میں ایک ہی سیاسی جماعت کی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے جس کا نام مسلم لیگ نون ہے۔ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدواران کے دفتر نہیں کھولنے دیے جا رہے۔ اب تو اینڈ آف دا ڈے ہے، آج رات 12 بجے کمپین ویسے بند ہو جائے گی لیگلی۔ پورے پنجاب میں پکڑ دکڑ کا ایک بہت بڑا کریک ڈاؤن رہا ہے، اب تک بھی ہے، کہ پی ٹی آئی کے امیدواران کو گرفتار کیا جا رہا ہے، ان کے سپورٹرز کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ 2-3 دن پہلے ڈسٹرکٹ گجرات میں ایک اندروناک واقعہ ہوا، ایک گھر میں اینٹی مسلم لیگ کینڈیڈیٹ کی میٹنگ ہوئی، گھر کے سربراہ کو، بزرگ تھا کو 80 سالہ، اس کو پولیس تھانے پکڑ کے لے گئی اور وہاں تشدد کرتے ہوئے اس بزرگ کی جان، اللہ کو وہ پیارا ہو گیا۔ اسے یہی کہتے رہے کہ تم ریٹن لکھ کے دو کہ تم اس الیکشن سے علیحدگی اختیار کرو گے۔ اس نے ریٹن نہیں دیا تو وہ اپنی جان گنوا بیٹھا۔ اسی طرح ڈسٹرکٹ لودھرا میں پی ٹی آئی کے ایک امیدوار کو وڈرا کروایا، دوسرے کو کروایا، تیسری اینڈ پہ ایک خاتون امیدوار تھی اس سے وڈرا کرایا۔ تو یہ کیسے الیکشن ہے کہ جس پہ امیدواران کو گرفتار کیا جاتا ہے؟ ہمارے ڈسٹرکٹ شیخو پورہ کے ایک کینڈیڈیٹ کو پی ٹی آئی کے کو گرفتار کیا گیا، اس کے بھائی کو گرفتار کیا گیا، انہیں کمپین نہیں کرنے دی جا رہی۔ تو یہ کیسا مذاق ہے اس ملک کے ساتھ، اس قوم کے ساتھ، کہ الیکشن بھی آزادانہ نہیں ہے؟ تو جب الیکشن آزادانہ نہیں تو میں تو جب سے یہ الیکشن کا ڈونگ رچایا جا رہا ہے تب سے میں کہہ رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن نامزد کر دے کہ یہ 350 یا 365 کا ہاؤس ہے قومی اسمبلی کا، اور اسی طرح وہ اپنے من پسند لوگوں کے نوٹیفیکیشن کر دے اور صوبوں میں بھی اپنے بندے لے آئیں اور مرکز میں بھی لے آئیں اور حکومت چلائیں۔ یہ کیسا مذاق ہے کہ الیکشن کمیشن ٹس سے مس نہیں ہو رہا؟ کہ عمران خان جب وزیر اعظم تھا تب سے کہنے لگا کہ یہ الیکشن کمیشن جانبدار ہے، مگر اس کے کانوں پہ روں نہیں، جو بھی نہیں رینگتی، کہ اسے پرواہ ہی نہیں ہے، وہ اتنا طاقتور شخص ہے۔ اسی طرح ہماری صوبائی نگران حکومت دھڑا دھڑ ڈیولپمنٹ کے کام کر رہی ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ہماری عدلیہ بے بس ہے، ہمارے ادارے بے بس ہیں۔ تو یہ کیسے الیکشن ہے؟ کیا ان الیکشن کے نتائج کوئی تسلیم کرے گا؟
جب کوئی الیکشن کے نتائج تسلیم نہیں کرے گا تو ملک میں امن کہاں سے آئے گا؟ جب الیکشن سے پہلے ہی دھاندلی کے اتنے لوازمات، پہلے پی ٹی آئی کا نشان چھینا گیا، اس سے پہلے نامینیشن پیپر کا آپ کو پتہ ہے کہ کیا حال ہوئے کہ کاغذات نامزدگی پہ لوگوں کی انرجیاں ویسٹ کر دیں، اتنا زچ اس کے باوجود پنجاب میں پی ٹی آئی کے آزاد امیدواران اتنی بڑی تعداد میں کامیاب ہوں گے کہ یہ سوچ دیکھنے والے، اس کا مقابلہ کرنے والے پریشان ہو گئے۔ کے پی میں تو ہے ہی ون وے ٹریفک، وہاں تو کسی اور کی پوزیشن ہی کوئی نہیں۔ ہزارہ بیلٹ کا نون لیگ بڑے کہہ لیں کہ اس کو بڑا مان تھا ہزارہ بیلٹ میں کتنی سیٹیں؟ ایک ہری پور کی سیٹ، ایک کیپٹ آباد کی سیٹ اور 2 سیٹیں مانسیرا کی، جس پہ وہ بڑے کہہ لیں کہ اکڑا رہے تھے، مگر اس وقت ہری پور والی سیٹ پہ بھی پی ٹی آئی بہت آگے، ان کی سوچ سے آگے، کیپٹ آباد کی دونوں سیٹوں پہ پی ٹی آئی بہت بڑے مارجن سے آگے۔ اسی طرح مانسیرا والی سیٹیں سردار یوسف صاحب کا جو جادو سر چڑھ کر بولتا تھا، اس دفعہ وہ بھی سر چڑھ کے بولنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ باقی تو کے پی کے میں کہیں کسی کی کوئی پوزیشن ہی نہیں ہے، وہاں تو ون وے ٹریفک پی ٹی آئی کی ہے۔ آزاد حیثیت میں بھی وہاں کے امیدواران جو ہیں وہ بڑی تعداد میں کامیاب ہونے کی پوزیشن میں ہیں، تو یہ کیسے اس کو ادارے سبوتاش کریں گے کہ اتنی بڑی وکٹری کو وہ کیسے جو ہے وہ اپنے اوپر بلیم لے کے کسی کو، ایسے بندے کو، ایسی پارٹی کو جس کو عوام نہیں چاہ رہی اور ادارے اس کو اقتدار 2 نمبری کر کے سونپ دیں گے، تو پھر یہ سمجھنے والے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایسی حکومت چل سکے گی؟ ہماری انٹرنیشنل جو کہہ لیں کہ کمیونٹی ہے وہ اس الیکشن کو ایکسیپٹ کرے گی؟ جو انٹرنیشنل آبزرور آتے ہیں وہ انہیں ایکسیپٹ کریں گے؟ یہ پھر کیسے اس ملک کو چلائیں گے جب انٹرنیشنل ادارے ہی ان کے ساتھ تعاون نہ کریں گے، انٹرنیشنل کمیونٹی ان کے ساتھ تعاون نہ کرے گی، تو یہ کیسے حکومت کو چلائیں گے؟ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اتنا ظلم نہ کیا جائے کہ مظلوم آگے سے پھر گلے پڑ جائے، یہ سوچنا چاہیے ہمارے اداروں کو، مقتدر حلقوں کو، کہ ہم ان معاملات کو وہاں تک نہ پہنچائیں کہ جہاں سے واپسی نہ ہو۔ تو میرے ان دردمندانہ الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ اللہ میرے ملک کی حفاظت کرنا، میرے ملک کی خیر کرنا۔ میرا ملک بہت بڑے بھنور میں پھنس چکا ہے، اے اللہ تو ہی اسے نکال سکتا ہے، ورنہ ہم تو نااہل لوگ ہیں، ہم تو ڈوبنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں کہ کب کوئی چھال آئے اور ہم ڈوب جائیں۔ تو اسی دعا کے ساتھ اللہ میرے ملک کی حفاظت کرنا۔ میں اجازت چاہوں گا۔ خدا حافظ۔